اللہ رب العزت نے انسانیت کی ترقی، انسانیت کی رفعت اور انسانیت کی بلندی کے لیے دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ دنیا میں انبیاء تشریف لائے، جس قوم میں جو مسائل اور پریشانیاں تھیں، جس قوم کی جو بیماریاں تھیں، اخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے انبیاء کو اس قوم کی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لایا، اور قوم میں اس ظلمت کی نوعیت خواہ کیسی بھی ہو، وہاں پر کفر کی ظلمت ہے، وہاں پر ظلم کی ظلمت ہے، وہاں پر شرک کی ظلمت ہے، وہاں پر طغیانی کی ظلمت ہے، وہاں پر بے برکتی کی ظلمت ہے۔ انبیاء نے ان تمام ظلمتوں سے انسانیت کو نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، دعوی نبوت کو، اور پھر اس کے ساتھ دلیل نبوت کو پیش کیا۔ دعوی نبوت میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے نبی کو۔ اب یہاں پر اس پہلے لفظ میں اللہ نے دعوی نبوت اپنے نبی کی طرف سے کیا، اور دوسرے درجے میں اللہ نے اپنے نبوت کے دعوے کے ساتھ دلیل کو پیش کیا، الامیین، میں نبی بھیج رہا ہوں۔ نبی ایسا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن اس کی نبوت کے اجزائے نبوت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں اللہ نے کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا، کسی نبی کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا، کسی نبی کو کسی خاندان کی طرف بھیجا، کسی نبی کو صرف کسی ایک ملک کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ نے دنیا میں مختلف انبیاء کو بھیجا، اور ہر نبی کسی قوم کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی خاص ملک کی طرف۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دنیا کے اندر صرف 313 صرف رسول آئے،
اور انبیاء کی تعداد تو کم از کم 1,24,000 کے قریب ہے۔ اب انبیاء اور رسل یہ سارے ایک ایک خطے کی طرف آئے۔ اب یہ اجزائے نبوت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جب بھیجا، بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے جب بھیجا تو مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ اور پھر جب اللہ نے مجھے بھیجا، خود قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اجزائے نبوت میں سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جتنے انسان آئیں گے، جتنے جنات آئیں گے، دنیا کے اندر جتنی اقوام آئیں گی، ان تمام انسانیت کے جو نبی اور رسول ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے جتنے نبیوں کو جو علوم عطا فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو جو کچھ علوم، جو کچھ مشاہدات، جو کچھ تجربات، جو کچھ آپ کو برکات نصیب فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے پچھلوں اور پہلوں کا سارا علم دے دیا۔ اب دیکھیں، آدم علیہ السلام علم آدم الاسماء کلہا، اشیاء کا نام بتا رہے ہیں، چیزوں کے نام بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، چیزوں کے نام کے ساتھ چیزوں کا تعارف آنا شروع ہوا۔ اب اگلا دور جب آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور تک فرمایا تفصیلا لکل شیء، چیزوں کے احکامات بھی واضح ہونا شروع ہو گئے۔ یہ چیز ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ کام ہے، اس چیز کا یہ حکم ہے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید نے چوتھا جملہ بیان کیا، تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کی حقیقت کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں، چیز کا نام معلوم ہو، چیز کا کام بھی معلوم ہو، چیز کا جو حقیقت ہے وہ بھی معلوم ہو، اب اس کے بعد اس چیز کے اسرار اور علوم بھی معلوم ہونا شروع ہو جائیں کہ اس چیز کو ہم ان مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے تبیانا لکل شیء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتلانے کے ساتھ ساتھ تبیانا لکل شیء۔ اب مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کا علم تھا، اللہ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اب جب خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اب اس خوابوں کی تعبیر کے علم میں اللہ نے جو اپنے نبی کو اس وقت القاء کرتے، وہ جو آپ بتا دیتے، وہ خواب اسی طرح منعن پیش آ جاتا، اس کی تعبیر اسی طرح واضح ہو جاتی۔ جس آدمی نے جو خواب دیکھا، اس نے آ کر یوسف علیہ السلام کو خواب بتایا، آپ نے جو تعبیر بتائی وہ اسی طرح ہو گیا، جو القاء تھا وہ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی تعبیر کے علم کے ساتھ آپ کو اصول پیش کیے گئے۔ اس لیے بات کے اندر محدثین نے، امام سیرین رحمہ اللہ اور بڑے بڑے معبرین آئے دنیا کے اندر، انہوں نے خوابوں کی تعبیر کے علوم کو پیش کیا۔ آج ایک عام آدمی بھی اگر خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کرنا چاہے، ان اصولوں اور قواعد کی بنیاد پر وہ آگے خوابوں کی تعبیر کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ جس خواب کی تعبیر دیتے، باقی قوم اگر خواب کی تعبیر کا علم دیتی تو ان کی خواب کی تعبیر کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کی علوم کے پورے وہاں پر علوم وجود میں آئے، اسرار اور حکم وجود میں آئے، ہر چیز کے علوم وجود میں آئے، فقہ وجود میں آئی، اصول فقہ وجود میں آئے، علم تفسیر وجود میں آیا، علم حقیقت وجود میں آیا،
بڑے بڑے علوم وجود میں آئے، یہاں تک کہ 66 کے قریب علوم بڑے بڑے وجود میں آئے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ تبیانا لکل شیء، ہر ایک چیز کی حقیقت۔ اس لیے دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں ان علوم کا تعلق دنیاوی علوم کے ساتھ ہو، ان علوم کا تعلق دینی علوم کے ساتھ ہو، ان تمام علوم کے پیچھے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول کھڑا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم آئے ہر ایک علم کے پیچھے کوئی نہ کوئی نبی اور رسول کھڑا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم دیے گئے، آپ نے جو علوم دنیا کے اندر پیش کیے، اب ظاہراً آپ امی ہیں لیکن آپ نے وہ علوم پیش کیے، ان علوم کی بنیاد پر اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلوں اور پچھلوں کا سارے علوم آپ کو دے دیے گئے۔ اس لیے کہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک سفر میں اکٹھے ہوئے۔ اب جب ایک سفر میں اکٹھے ہوئے تو کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں جب بیٹھے تو وہاں پر ایک چڑیا آئی۔ اس چڑیا نے وہاں سے سمندر میں ایک قطرہ علم کا حاصل کیا۔ اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک شریعت کا پیغمبر ہے، ایک تکوینیات کا پیغمبر ہے، ایک طرف تشریعیات کا پیغمبر ہے، ایک طرف تکوینیات کا پیغمبر ہے۔ اب تشریعیات کا پیغمبر تکوینیات کا پیغمبر کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذہن میں اللہ نے فرمایا تو وہاں جا کر اس سے علم حاصل کر، چیز کو سیکھ۔ کہتے ہیں جب وہ دونوں پیغمبر وہاں اکٹھے ہوئے، ایک کشتی میں بیٹھے، وہاں پر ایک چڑیا آئی اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس چڑیا کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک چونچ ماری اور ایک اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لیا، ایک قطرہ پانی کا لیا۔ جب قطرہ پانی کا لیا تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا، اے موسیٰ اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے ایک قطرہ پانی کا لیا سمندر سے، ایک قطرہ پانی کا لیا سمندر سے۔ تو خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھایا، آپ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا علم، میرا علم، سارے انبیاء کا علم بشمول آخری نبی کے، سارے انبیاء کا علم بشمول آخری نبی کے، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے گویا ہم سب نے ایک قطرہ اس سمندر سے پانی کا حاصل کیا، باقی سارا سمندر موجود ہے وہ اللہ کا علم ہے، اور سارے انسانوں کو اللہ نے یہ صرف ایک قطرہ دیا ہے۔ اب یہ سمجھایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا سے بڑھ کر علوم عطا فرمایا ساری دنیا کو بشمول انبیاء کے جو علوم نصیب فرمایا وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سارا علم، ساری انسانیت کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ سمندر سے اس چڑیا نے ایک قطرہ لیا، اور باقی سارا سمندر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے پہلوں اور پچھلوں کے سارے علوم نصیب فرما دیے، سارے علوم عطا فرما دیے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے فرمایا ایک ہے دعوی نبوت، ایک ہے اس دعوے پر دلیل نبوت، اور اس دلیل نبوت پر پھر تیسری چیز تھی وہ اجزائے نبوت، اور چوتھی چیز جو قرآن مجید نے اس آیت میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ مقاصد نبوت ہے۔ دیکھیں دعوی نبوت، دلیل نبوت، اجزائے نبوت، اور چوتھی چیز ہے مقاصد نبوت۔ اب دنیا کے اندر اللہ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا بغیر مقصد کے نہیں بھیجتا۔ آپ اور ہم بھی اگر یہاں سے ٹیکسی تک کا یا بستی تک کا سفر کرتے ہیں تو مقصد ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں، بغیر مقصد کے ہم سفر نہیں کرتے، بغیر مقصد کے ہم سفر نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے وہاں تک جائیں گے، بلکہ گھر سے بازار تک نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم کیوں جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم بازار تک بھی نہیں آتے۔ اللہ نے امام الانبیاء جیسی شخصیت دنیا کے اندر بھیجی،
بغیر مقاصد کے بھیج دی، بغیر کسی نظریے کے بھیج دی، بغیر کسی سوچ کے بھیج دی۔ فرمایا مقاصد نبوت، مقاصد نبوت میں قرآن مجید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقاصد بیان کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی بعث، دعوی نبوت، الامیین دلیل نبوت، اور پھر اس کے بعد فرمایا وہی من انفسہم، اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز بیان کی، فرمایا اب ان 4 چیزوں میں 4 چیزیں موجود ہیں، اب ان 4 چیزوں میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد قرآن مجید جو بیان کرتا ہے، فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ انسانیت کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں، اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بڑی عقل ہوتی ہے اتنا بڑا علم ہوتا ہے، جتنی بڑی عقل ہوتی ہے اتنا بڑا علم ہوتا ہے۔ سارے انبیاء کی عقول کو ایک طرف رکھا جائے، محمد الرسول اللہ کی عقل سب سے بڑی ہے، جتنی بڑی عقل ہوگی اتنا بڑا علم ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے اندر جو آدمی جتنا بڑا ذہین اور فطین ہوتا ہے لوگ اسی کو اتنی بڑی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اب ہر آدمی سپہ سالار نہیں بن سکتا، ہر آدمی چیف جسٹس نہیں بن سکتا، اب اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کے اصول اور قواعد ہیں، بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم نے چیف جسٹس بنانا ہے، وہ سارے اس بڑے بڑے پروسیس سے گزر کر جائے گا۔ اب اگر سپہ سالار بنانا ہے تو وہاں پر اس کو اس پورے ٹریننگ ماحول سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، اور اس ذمہ داری پر آپ کی عقل کے مطابق علم دیا گیا۔ اب اس علم کے دینے کے بعد فرمایا دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی، یتلو علیہم آیاتی، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن اللہ اپنے نبی سے پڑھاتا ہے اور انسانیت کو اس علم کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر علوم کتنے ہیں، سائنس کتنی ترقی کر گئی، دنیا کے جو پہلے سفر سالوں کے تھے اب وہ منٹوں میں ہونے لگے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک جہاز ایسا ہے آپ اس پر بیٹھیں 6 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کا چکر لگا کر آ جائیں گے، 6 گھنٹے کے اندر فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ جو سالوں کا سفر تھا وہ مہینوں میں ہو گیا، جو مہینوں کا سفر تھا سائنس نے ترقی کی وہ ہفتوں میں ہو گیا، جو ہفتوں کا سفر تھا سائنس کی ترقی سے وہ گھنٹوں میں ہو گیا، جو گھنٹوں کا سفر تھا وہ منٹوں میں ہو گیا، جو منٹوں کا سفر تھا وہ سیکنڈوں میں ہو گیا۔ سائنس نے کتنی ترقی کی، لیکن سائنس اچھے انسان نہیں پیدا کر سکی، سائنس اچھے انسان نہیں پیدا کر سکی۔ اچھے انسان جو پیدا ہوتے ہیں وہ نبوت کے علم سے آتے ہیں۔ اب دیکھیں مکہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مال تو بہت تھا، مال بہت تھا، قیصر کے پاس بھی مال بہت تھا، کسریٰ ایران کے پاس بھی مال بہت تھا، عرب والوں کے پاس بھی مال کی کمی نہیں تھی۔ کمی کس چیز کی تھی؟ کمی انسانیت کی تھی، کمی اللہ کے قرآن کی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم عطا فرمائے، اب اس علم کی برکت تھی۔ اب دیکھیں حضرت حنظلہ ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے تھے، آپ نے اعلان کیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ پہلا دن ان کی شادی کا تھا، پہلا دن ان کی شادی کا تھا۔ اب دولہن موجود ہے، پہلے دن کا وہ دولہا ہے۔ اب جب جو ہی آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں تو انہی قدموں سے واپس ہونے لگے، تو بیوی پوچھتی ہے کدھر جا رہے؟ اب منہ ادھر ہے، بیوی کی طرف منہ نہیں ہے، بیوی کی طرف پیٹھ ہے، بیوی کی طرف پیٹھ ہے۔ اللہ کے حبیب نے تزکیہ نفس کیا، انسانیت کو انسانیت سکھائی۔ پہلے حیوان تھے، انسان نہیں تھے، انسان نما حیوان تھے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا، ان کے قلوب کو بدلا، اور جب دل بدلا تو پھر انسانیت پیدا ہوئی۔ اس انسانیت کا سب سے بڑا اثر کیا پیدا ہوا کہ اب دیکھیں بیوی بلا رہی ہے، اب بیوی کی طرف پیٹھ ہے، پوچھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب نے بلایا ہے۔ وہ سچے عاشق تھے، سچے عاشق تھے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے تو کہتے ہیں منہ تو ادھر کر، منہ تو ادھر کر۔ ان کو کیا بات ہے؟ کہنے لگی منہ تو ادھر کر، مجھے بتا کیوں جا رہا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے بلایا ہے۔ اب وہ خود چل کر آئیں، وہ کہنے لگی حنظلہ میں تجھے روکنے کے لیے نہیں آئی کہ تو اللہ کی حبیب پر جانے کے لیے تیار نہ ہونا، جہاد کے لیے جا رہا ہے، دین اسلام کے غلبے کے لیے کردار ادا کرے گا، تو ضرور جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اب دیکھیں ایک دن کی دلہن ہے، وہ اپنے میاں کو نصیحت کیا کر رہی ہے، کہنے لگی کہ ضرور جا، حضور نے بلایا ہے تو ضرور جا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، واپس نہ آنا، اللہ کے راستے میں کام آ جانا، واپس نہ آنا، اللہ کے راستے میں کام آ جانا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ذہن ہے۔ اب وہاں پر عورتوں کی بھی تربیت تھی، بچوں کی بھی تربیت تھی۔ اتنے واقعات ہیں کہ دو چھوٹے بچے وہ ابو جہل کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پر پکنک منانے کے لیے نہیں جا رہے۔ ایک پوچھتا ہے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے میں حیران تھا، میرے دائیں بائیں کمزور لوگ ہیں، میں کیا کروں گا؟ اب ان لوگوں کے دل و دماغ میں، بچے تھے، ان کا مقام، ان کا ذہنی لیول، آئی کیو لیول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے اتنا مضبوط اور مستحکم ہو چکا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے وقت کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں۔ اس لیے قرآن مجید ان لوگوں کی اس صفت کو بیان کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ وہ اپنی ضرورتوں کو دبا لیتے ہیں، وہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کی یہ تعریف کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ ذہن کہاں سے منتقل ہوا؟ ویزکیہم۔ قرآن مجید کی تلاوت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت سے ان کے اندر یہ کمال پیدا ہوا، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ وہ انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے اندر آج آپ دیکھ لیں مقاصد نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد میں علماء نے بیان کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا، انسانیت کا عالم یہ ہوگا، ہر انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، اور عالم یہ ہوگا کوئی انسان اس پوری سماجی زندگی میں مانگنے والا نہیں ہوگا، یہ ہاتھ نہیں رہے گا، ہر ہاتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہاتھ نہیں رہے گا، مانگنے والا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، ہر ہاتھ دینے والا ہوگا۔ اب دیکھیں مقاصد نبوت میں ہر ہاتھ دینے والا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور نے خود اس چیز کی پیشن گوئی فرمایا ایک عورت اکیلی تنے تنہا یمن سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، زیورات سے لدی ہوگی، نہ اس کی مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی عزت کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں 75 سال سے یہ ہمارا اسلامی ملک پاکستان ہے، مقاصد نبوت کا آپ مطالعہ کریں تو حال یہ ہے، اگر ابھی اعلان ہو کہ فلاں جگہ زکوٰۃ لینے کے لیے لوگ دے رہے ہیں تو سارے وہاں پر ایسی لائن ہوگی، انسان حیران ہوگا۔ کیوں کہ آج ہم نے مقاصد نبوت کا عالم یہ ہے، جو لوگ دینے والے تھے، جو لوگ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے، مقاصد نبوت میں انبیاء علیہم السلام کی صحبت اور تربیت سے عالم یہ ہو چکا تھا، ہر آدمی دینے والا تھا، لینے والا ہاتھ کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مقاصد نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے منگتوں کو ختم کر دیا،
مانگنے والے لوگ نہیں تھے، ہر ہاتھ دینے والا تھا۔ مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی خوشحال ہو چکا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر آدمی زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، زکوٰۃ لے کر نکلتا تھا، اور پورے مدینہ میں، پورے عرب میں عالم یہ تھا، ہر آدمی کہتا تھا مقاصد نبوت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اور سسٹم دیا، اس نظام اور سسٹم کی برکت کی وجہ سے تو میں تو صاحب نصاب بن چکا ہوں، میں صاحب نصاب بن چکا ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں، ہر آدمی منگنے والا ہے، ہر آدمی مانگتا ہے، اور کیا چیز ہے کہ جو لوگ یہاں پر تھے وہ یہاں تک آ گئے۔ ایسا نظام اور سسٹم، ظلم کا نظام اور سسٹم، جس نے ہر آدمی کو منگتا بنا دیا، جس نے ہر آدمی کو پریشان حال بنا دیا، جس نے ہر آدمی کی ضرورتوں کو تلف کر دیا۔ مقاصد نبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام پیش کیا، وہ سسٹم دیا، وہ ضابطۂ حیات دیا، وہ انسانیت کے لیے رہنمائی دی۔ آج انسانیت کے پاس رہنمائی کے لیے کیا چیز ہے؟ آج انسانوں کے پاس وہ کون سا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر سے بھوک ختم ہوگی، دنیا کے اندر افلاس ختم ہوگا، دنیا کے اندر سے بدامنی ختم ہوگی، دنیا کے اندر سے جہالت ختم ہوگی؟ نبی کا علم، نبوت کا علم انسانیت پیدا کرتا ہے، انسانوں کے اندر کمال پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اخلاق نبوت یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مختلف واقعات میں آپ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ہر آدمی بھوکا ہے لیکن اس کے قلب کے اندر اتنا غنا موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت سے ہر آدمی کا ذہن یہ بن چکا، اس کا آئی کیو لیول یہ بن چکا کہ وہ ہر آدمی دوسرے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک سری ہے، صدقے کی ایک سری ہے، اس کی کیا حیثیت ہے کہ ایک سری جب ایک آدمی کے پاس چلتی ہے وہ کہتا نہیں مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، دوسرا کہتا نہیں مجھ سے ضرورت مند تو وہ ہے، تیسرا کہتا نہیں مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، چوتھا کہتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے۔ اب دیکھیں وہ سری چکر لگا رہی ہے اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں بھوکا رہ جاؤں وہ کھا لے، میں بھوکا رہ جاؤں وہ کھا لے۔ اب دیکھیں سسٹم اور نظام کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ، مقاصد نبوت ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کیسا تزکیہ کیا؟ ہر آدمی بھوکا ہے لیکن دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی کے گھر کے اندر ضرورت موجود ہے۔ وہ ایک صحابی کہتا میں حیران ہوں، بدر میں کچھ قیدی آئے، کہنے لگا میں حیران ہوں تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے، ہمارے ساتھ ڈاکے مارا کرتے تھے، ہمارے ساتھ انسانیت کی تذلیل کیا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تیرے گھر کے اندر تیرا بچہ بھوکا اور بھوک سے بلبلا رہا ہے، تو مجھے کھلا رہا ہے، میں تیرا قیدی ہوں، عرب میں قیدیوں کے ساتھ تو ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، تو نے کیا سیکھ لیا؟ کہنے لگا میں محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا۔ ہمیں انہوں نے یہ تربیت دی ہے، خود بھوکا رہنا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے۔ دیکھیں یہ سسٹم دیا، یہ نظام دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ نفس کا یہ عالم تھا کہ ہر آدمی صاحب نصاب بن چکا تھا۔ دنیا کے اندر اتنی خوشحالی تھی، ہر آدمی کہتا تھا میرے پاس پلاٹ بھی موجود ہے، میرے پاس کاروبار بھی موجود ہے، میرے پاس اپنی سواریاں موجود ہیں، اپنے سورسز موجود ہیں، اور اتنے وافر مقدار میں ہیں۔ پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا، پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کا حال کیا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سارے کشکول لے کر باہر نکل آتے ہیں، او جی ہمیں پیسے دیں ہم یہ کریں گے، ہمیں پیسے دیں ہم یہ کریں گے۔ نبوت کا مقصد کیا ہے؟ ایسا سسٹم اور نظام دینا یہ ہاتھ ہی نہ رہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حضور نے ذہن ہی منتقل کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ میرے سماج میں نہیں رہنا چاہیے، یہ ہاتھ رہنا چاہیے الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آج ہمارے اس سسٹم اور نظام نے دنیا کے اندر یہ ہاتھ پیدا کر دیا۔ آج دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کے اس نظام نے ساری دنیا کے اندر یہ ہاتھ پیدا کر دیا۔ حضور کی مقاصد نبوت میں سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟
یہ ہاتھ پیدا ہو۔ اور حضور نے یہ ذہن دیا الید العلیٰ، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور حضور نے، اب دیکھیں آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ضرورت ہے، مانگنے کے لیے آئے، صحابی ہیں، تزکیہ ہو رہا ہے، مانگنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے آؤ، پیالہ لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ تو صحابہ بھی سمجھتے تھے حضور کیا کہہ رہے ہیں، کہنے لگے کہ ایک صحابی کہنے لگے میں خریدتا ہوں، کہنے لگے کتنے پیسے دو گے؟ یا رسول اللہ 1 درہم۔ اب اس کی قیمت تو نہیں تھی یہ درہم، 1 روپیہ دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں کوئی اور، ایک صحابی کہنے لگے 2 روپے دوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ لے پیالہ، وہ لے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا 1 روپیہ اپنے گھر میں رکھ، خرچہ چلا، نظام چلا، اور 1 روپے کا کلہاڑا لے کر آ۔ اور حضور نے اپنے نبوت اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس صحابی کو وہ کلہاڑا بنا کر دیا، لکڑی ٹھوک کر دی، اور فرمایا مسجد نبوی میں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں جہاں 1 نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر امام الانبیاء، کوئی عام نبی نہیں، امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہوں، پیچھے صحابی پڑھ رہا ہو، اس نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ حضور کے ایک سجدہ، سارے انسانوں کے سجدے ایک طرف، حضور کے سجدے ایک سجدے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور نے فرمایا میرے پیچھے امام الانبیاء، میرے پیچھے 15 دن نماز نہ پڑھنا، میرے پیچھے 15 دن نماز نہ پڑھنا، مدینہ کے جنگل میں چلا جا اور وہاں سے کیا کر، وہاں سے لکڑیاں کاٹ اور اپنا گزران اور اپنی معیشت مضبوط کر، یہ والا ہاتھ نہ کرنا، یہ والا ہاتھ ہو جانا چاہیے تیرا۔ یہ ہاتھ مجھے نہیں پسند، یہ ہاتھ میں چاہتا ہوں بن جائے دنیا میں ہر آدمی دینے والا بن جائے، دنیا میں ہر آدمی دینے والا بن جائے۔ میں تو یہ نظام اور سسٹم لے کر آیا ہوں۔ اور حضور کے پیچھے فرمایا 15 دن نماز نہ پڑھنا، نبی الانبیاء کے پیچھے 15 دن نماز نہ پڑھنا، لیکن یہ نہ ذہن بنا کے آنا، مانگنے والا ذہن نہ بنا کے آنا۔ آج کوئی مسئلہ پیدا ہوتا، کہیں سیلاب پیدا ہو جائے، ساری جماعتیں نکل آتی ہیں، ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو، ہم لوگوں کو بچائیں گے، ہمیں پیسے دو، ہم مسئلے حل کریں گے۔ کہیں کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری حکومتیں، ساری دنیا کے اندر سارے چھوٹے بڑے کشکول لے کر باہر نکل آتے، ہمیں دو، ہمیں دو، ہم یہ کر دیں گے، اور حال یہ ہے کسی غریب تک پہنچتا بھی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک آخری بات بتاؤں، صرف محکمہ اوقاف کی اگر اس پیسوں کا صحیح تصرف شروع ہو جائے، سارے پاکستان سے جنہیں غربت ختم ہو جائے۔ آپ صرف یہ جو بڑی بڑی جتنی بھی زیارتیں ہیں، آپ صرف داتا دربار میں جا کر دیکھیں، وہاں جو پیسوں کا جو پیسے جس میں ڈالتے ہیں، نیچے صرف اتنا نہیں ہے، پورا ایک کمرہ ہے۔ اور اگر آپ اوقاف کے پیسوں کا حال یہ دیکھیں، سارے ہمارے وزیر دبئی چلے جاتے ہیں پیسے لے کر، اگر صرف ان پیسوں کو مصارف تک خرچ کیا جائے تو آپ کو پورے پاکستان میں ایک آدمی بھی آپ کو بوٹ پالش والا نہ ملے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں کسی کے بوٹ پالش کرنا شروع کر دوں، میں کسی کے لیے جھکنا شروع کر دوں۔ اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آج ساری دنیا کے اندر عالم یہ ہے کہ ہم نے مقاصد نبوت کو چھوڑ دیا۔ حضور نے یہ ذہن دیا تھا، آج ہر آدمی یہ ذہن لے کر چل پڑا، ہر آدمی اس طرح لے کر چل پڑا کہ مانگنے والے سارے بن گئے، اوپر سے لے کر نیچے تک سارے منگتے بن گئے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ حضور نے جو نظام دیا تھا وہ تو الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ذہن تھا۔ آج ساری دنیا کے اندر ایسا ظلم اور بربریت کا نظام پیدا ہو گیا، سارے منگتے پیدا ہو گئے، سارے کشکول لے کر باہر نکل آئے۔ اللہ ہمیں مقاصد نبوت کا وہ ذہن لے کر آگے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت